أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك اللہ رب العالمین نے سورۃ المومنون کے اندر کامیاب لوگوں کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، اہل ایمان کی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کچھ صفات تو اس کے آغاز میں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح، تحقیق کامیاب ہو گئے، المومنون، ایمان والے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں عاجزی، خشوع خضوع کرنے والے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو، بیہودہ اور فضول باتوں اور کاموں سے منہ پھیرنے والے ہیں، لفروجہم حافظون، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، لاماناتہم وعہدہم راعون، اپنی امانتوں اور وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، علی صلواتہم یحافظون، نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ وارث بنیں گے، الذین یرثون الفردوس، کس کے وارث بنیں گے؟ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، ہم فیہا خالدون، اور یہ وراثت ایسی ہوگی کہ وہاں سے کوئی انہیں نکالے گا نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ جنتوں کے مہمان بن کے رہیں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے درمیان میں بھی اہل ایمان کی کئی صفات بیان فرمائی ہیں۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی 4 خوبیاں بیان فرما رہے ہیں، کامیاب لوگوں کی 4 مزید نشانیاں اور خوبیاں بیان ہو رہی ہیں۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ اپنے رب کی خشیت سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دل میں ہر وقت اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے،
والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، دوسری صفت یہ بتائی کہ یہی لوگ پھر اپنے رب کی آیات پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، اللہ کے رسول کے احکامات پر انہیں کوئی شک نہیں ہوتا، بلکہ کامل یقین کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اور کامل یقین کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تیسری صفت اللہ نے بیان فرمائی والذین هم بربهم لا یشرکون، جو لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں بناتے، اس کی ذات میں، صفات میں اور عبادت میں کسی کو بھی شریک نہیں بناتے، نہ شرک جلی کرتے ہیں، نہ شرک خفی کرتے ہیں، نہ شرک اکبر کرتے ہیں، نہ شرک اصغر کرتے ہیں، نہ اللہ کی ذات و صفات اور عبادت میں کسی کو اس کا شریک بناتے ہیں، اور نہ ہی جو عمل نیکی کا کیا جائے اس کے اندر نمود و نمائش، ریاکاری اور دکھلاوے کو لے کے آتے ہیں، کیونکہ یہ شرک اصغر ہے۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم، سب سے زیادہ مجھے جس چیز کا ڈر ہے کہ یہ تمہارے اوپر آ جائے گی، الشرک الاصغر، یہ شرک اصغر ہے۔ پوچھا جی شرک اصغر کیا ہے؟ قال الریا، یہ دکھلاوا ہے، یہ ریاکاری ہے۔ تو تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کامیاب لوگوں کی کہ یہ شرک نہیں کرتے، نہ شرک اکبر کرتے ہیں اور نہ شرک اصغر کرتے ہیں۔ اور چوتھی خوبی اللہ نے بیان فرمائی والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، کہ جب وہ اللہ کی راہ میں کوئی دے رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے دل اندر سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ رب کی طرف جانے والے ہیں، پتہ نہیں یہ نیکی جو میں کر رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگی یا نہیں، اس کو کرنے میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، سنت کی خلاف ورزی تو نہیں ہو گئی، شرک اصغر تو نہیں آ گیا اس میں، کیا اللہ میرے اس عمل سے راضی بھی ہوا ہے یا نہیں؟ اس طرح کے اندیشے اور خوف ان کے دلوں میں رہتے ہیں۔ یہ بھی کامیاب لوگوں کی نشانی میں سے ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ نیکی کا کام کرتے ہوئے ان کے دل اس وجہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا یا نہیں، یعنی قبولیت کا خوف ہوتا ہے انہیں۔ سنن ترمذی میں حدیث آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی آیت کے بارے میں سوال کیا، سورہ مومنون کی جو آیت ہے، کہ یہ ڈرنے والے کون ہیں جو نیک کام کر بھی رہے ہیں اور ڈر بھی رہے ہیں؟ کیا یہ چور ہیں، یہ زانی ہیں، یہ شرابی ہیں؟ اس وجہ سے انہیں ڈر ہے کہ کہیں ان گناہوں کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں اے صدیق کی بیٹی، لا یا بنت الصدیق، یہاں چور، زانی اور شرابی مراد نہیں ہے، بلکہ یہ نمازیں پڑھنے والے ہیں، یہ روزے رکھنے والے ہیں، یہ صدقہ کرنے والے ہیں، لیکن انہیں ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ان کی نیکیاں ریجیکٹ نہ کر دی جائیں، کہیں ان کے اعمال مردود نہ ہو جائیں، بارگاہ الہی سے شرف قبولیت ان کو نہ مل سکے، اس بات کا ان کو ڈر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مومن کو اس بات کا ڈر ہونا چاہیے۔ اللہ اس کو اہل ایمان کی خوبی اور صفت کے طور پر بیان فرما رہے ہیں۔ اپنی نیکی پہ غرور اور تکبر اور اطرانا نہیں چاہیے کہ بس میں نے بہت نیک کام کر لیے، بہت بڑی نیکیاں کر لی میں نے، اور رمضان میں میں نے بڑے نیک اعمال کر لیے، اب میں کچھ بھی نہ کروں تو مجھے کوئی ضرورت نہیں، یا اب میں پکا جنتی بن گیا، یا اب میں جو مرضی کرتا رہوں، میری یہ نیکیاں ضائع نہیں ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ غرور ہے، یہ دھوکہ ہے جو انسان کو لاحق ہو جاتا ہے۔
اہل ایمان اس دھوکے کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ وہ خوف زدہ رہتے ہیں کہ ہم نے جو نیکیاں کر لی ہیں بارگاہ الہی میں پتہ نہیں قبول ہوں گی یا نہیں، اور پھر ہم نے جو نیکیاں کر لی ہیں کہیں یہ ضائع نہ ہو جائیں۔ دو چیزوں کا ڈر ہوتا ہے انہیں، ان کے ضیاع کا بھی ڈر ہوتا ہے اور ان کی قبولیت کا بھی ڈر ہوتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یہ جو 4 خوبیاں جن لوگوں میں پائی جاتی ہیں، اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، لپکتے ہیں، بڑھ چڑھ کے نیک کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، اور وہ نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ 4 خوبیاں جب انسان اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے کہ رب کا ڈر اور خوف آ جاتا ہے دل میں، اللہ کی آیات، احکام، شریعت پر یقین کامل پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ کی ذات، صفات اور عبادت میں شرک یہ انسان کے اندر نہیں رہتا، اپنے آپ کو انسان شرک اکبر اور اصغر سے پاک کر لیتا ہے، اور نیکی کے کام کرتے ہوئے یہ اندیشہ اس کو لاحق رہتا ہے کہ پتہ نہیں میری نیکی قبول بھی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ صفات جن لوگوں میں آ جاتی ہیں، پھر اللہ ایسے لوگوں کے لیے نیکیوں کے راستے مزید آسان کر دیتے ہیں۔ یسارعون فی الخیرات، یہ پھر نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ سب قتل جانے والے ہوتے ہیں۔ ان کو اللہ ثابت قدمیاں عطا فرما دیتے ہیں، اللہ ان کو ان کی نیکیوں پر دوام عطا فرما دیتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم نے یہ جو صفات بیان فرمائی ہیں یا شریعت کے جو احکام ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی جو باتیں ہیں، یہ ایسی نہیں ہے کہ انسان کے لیے قابل عمل نہ ہو۔ کئی لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں جی دین بڑا مشکل ہے، شریعت بڑی مشکل ہے، اور موجودہ دور میں جس طرح کے حالات جا رہے ہیں دین پر چلنا یہ ممکن نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتے، بوجھ نہیں ڈالتے، ذمہ داری نہیں دیتے۔ اللہ نے انسانوں کو جو احکامات ان پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا، یہ وہی احکام ہیں جن پر انسان چل سکتے ہیں۔ انسان کو بنانے والا، انسان کو پیدا کرنے والا رب العالمین اپنی کتاب میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، یہ سوچ اپنے دلوں سے، اپنے دماغوں سے نکال دیں کہ دین بڑا مشکل ہے، اس پہ چلنا ہمارے بس کی بات نہیں، ہم دین و دنیا کو نہیں ساتھ ساتھ چلا سکتے، دنیا کی طرف جائیں گے تو دین چھوٹ جائے گا، اور دین پر چلیں گے تو دنیا حاصل نہیں ہوگی۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ کی شریعت، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات، اوامر نواہی، یہ انسان کی ہمت میں ہے، اس کے بس میں ہے، کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ کا یہ طریقہ ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور اللہ اپنا طریقہ بدلتا نہیں ہے، وہ کسی جان کو اس کی ہمت و طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتا۔ شریعت کے ایک ایک حکم کو آپ دیکھتے چلے جائیں، نماز کو دیکھ لیں، روزے کو دیکھ لیں، حج کو دیکھ لیں، زکوٰۃ کو دیکھ لیں، صدقہ و خیرات، اللہ نے کتنی آسانیاں رکھی ہیں انسانوں کے لیے۔ ایسے نہیں تو ایسے کر لو، روزہ نہیں رکھ سکتے تو قضا دے دو، قضا نہیں دے سکتے تو فدیہ دے دو، قضا بھی نہیں دے سکتے، فدیہ بھی نہیں دے سکتے، پھر کیا کرو؟ پھر معاف ہیں بھائی، اللہ نے مکلف ہی نہیں بنایا۔ بعض ساتھی سوال کرتے ہیں جی ایک انسان بہت بوڑھا ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، مالی اعتبار سے بھی وہ فدیہ دینے کے قابل ہی نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ بھائی اس پہ روزے فرض ہی نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کر کے روزہ توڑ لیا، صحیح بخاری کے اندر واقعہ آتا ہے۔ پھر آیا اللہ کے نبی کے پاس، مسئلہ بتایا، جی یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ فرمایا کفارہ پڑے گا، کفارہ دو، ایک گردن آزاد کرو۔ کہنے لگا میرے پاس تو یہی گردن ہے، اس کے علاوہ تو میں کسی گردن کا مالک نہ ہوں۔ کہا 60
دنوں کے لگاتار روزے رکھو، کہنے لگا ہمت نہیں ہے۔ فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، کہنے لگا اس کی بھی ہمت نہیں ہے۔ بیٹھ جاؤ، کھجوروں کا صدقے کا ایک ٹوکرا آیا، جاؤ یہ لے جاؤ اور جا کے مدینہ کے یتیموں مسکینوں میں بانٹ دو۔ کہنے لگا اللہ کے رسول مجھ سے بڑا یتیم مسکین مدینہ میں ہے ہی کوئی نہیں، میں کس میں بانٹوں؟ فرمایا رسول اللہ ہنس دیے اور فرمایا جاؤ خود بھی کھاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی۔ اب بندے میں ہمت نہیں، بندہ کیا کرے؟ تو دین مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا یہ انسانوں کی ہمت و طاقت سے باہر نہیں ہے، یہ سوچ اپنے دل و دماغ سے نکال دینی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتے۔ ولدینا کتاب ینطق بالحق، ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، وہم لا یظلمون، اور کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ رمضان المبارک کی بابرکت راتیں اور باسعادت دنوں کا آج آخری دن، جس کا ہم روزہ رکھ کے اللہ کے اس گھر میں جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے جمع ہیں، اور بہت سے سبق رمضان ہمارے لیے چھوڑ گیا۔ آج رمضان کے انہی چند اسباق کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ رمضان ہمیں کیا سکھانے آیا تھا، کیا سبق پڑھانے آیا تھا، رمضان سے ہم نے کیا کھویا کیا پایا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ابھی کل ہم تیاریاں کر رہے تھے کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان کے فضائل پہ مسائل پہ باتیں ہو رہی تھیں، خطبات ہو رہے تھے، رمضان کی آمد کا ذوق و شوق تھا، اہل ایمان بڑے جذبے اور طلب سے رمضان کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ بھی رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے، میں اور آپ بھی رمضان کا انتظار کر رہے تھے، لیکن رمضان آیا، دیکھتے ہی دیکھتے پہلا دوسرا تیسرا روزہ، اور پھر پہلا عشرہ، اور پھر دوسرا عشرہ، اور پھر تیسرا، آج رمضان کا آخری روزہ ہے۔ یہ دنیا کس قدر تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، عمر کے سال مہینے اور دن اور گھنٹے کتنی تیزی سے بیت رہے ہیں، آخرت اور موت کتنی جلد ہمارے قریب آ رہی ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، حساب کا وقت قریب آ رہا ہے، لوگ غفلت میں پڑے ہیں۔ اس سے ذرا اندازہ لگائیں کہ دنیا کے یہ 60 70 80 90 سال 100 سال آخرت کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صالح شخص کا ذکر کیا ہے جو ایک بستی کے قریب سے گزر رہا تھا، تو بستی کی ویرانی اور ان کے کھنڈرات کو دیکھ کے کہنے لگا یہ بستی دوبارہ کیسے آباد ہوگی۔ اللہ نے وہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ 100 سال کے لیے موت دے دی، ثُمَّ بَعَثَ پھر اٹھایا۔ بعض مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ اس سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام ہے، لیکن قرآن کے اندر ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ او کالذی مر علی قریہ کے الفاظ ہیں، یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی کے قریب سے گزرا، وہی خاویۃ علی عروشها، وہ کھنڈر بنی ہوئی تھی، چھتیں گری پڑی تھی، قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، یہ بستی دوبارہ آباد کیسے ہوگی۔ اب اللہ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا چاہتے تھے، فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ نے 100 سال کے لیے اسے موت دے دی۔ ثم بعث پھر اٹھایا، قال کم لبثت، پوچھا ہاں بھائی بتاؤ کتنا عرصہ تمہیں موت آئی رہی، کتنا عرصہ پڑے رہے ہو۔ وہ 100 سال کے بعد اٹھ کے کہنے لگا لبثت یوما او بعض یوم، مجھے تو لگتا ہے میں ایک دن یا آدھا دن بس، یعنی 100 سال کی موت والی زندگی اسے ایک یا آدھا دن لگی۔ تو ہم بھی یہ 60 70 80 90 سال کی زندگی گزار کے جائیں گے تو آخرت کے مقابلے میں یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اصحاب الکہف کا واقعہ پڑھ لیں، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 3
مئات سنین وازدادوا 309 سال سوئے رہے، 309 سال غار کے اندر اللہ نے انہیں سلا دیا، اور پھر جب اٹھے تو اٹھ کے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے ہاں بھی ہم کتنی دیر ٹھہرے ہیں؟ تو ان کا جواب بھی یہی تھا، لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس دن قیامت سامنے آئے گی، اور قیامت کا پہلا دن 50,000 سنہ، 50,000 سال کا پہلا دن جب سامنے آئے گا نا، تو بندہ اپنی زندگی کے بارے میں یہی سوچے گا عشیۃ او ضحاہا، کہ میں دنیا میں یا تو ایک دوپہر کاٹ کے آیا ہوں یا ایک شام کاٹ کے آیا ہوں، اس کے علاوہ تو کوئی مجھے دنیا ایک خواب سا لگے گی۔ اصل زندگی وہ ہے، یہ دنیا کے اندر گزارے ہوئے ماہ، سال، اوقات، گھنٹے، یہ بس لگے گا کہ میں تو سویا ہوا تھا، غافل تھا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، موت کی بے ہوشی جب حق لے کر آئے گی، ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، یہ تھی وہ حقیقت جس سے تو فرار اختیار کیا کرتا تھا، بھاگا کرتا تھا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، آج ہم نے تیری آنکھیں کھول دی ہیں۔ ہماری نظر میں تو مردے کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں نا، لیکن اصل میں ہوتا کیا ہے؟ سورہ قاف کے اندر اللہ فرماتے ہیں فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، آج تیرے پردے ہم نے ہٹا دیے ہیں، آج تجھے سارا کچھ نظر آ رہا ہے۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری نظر بڑی تیز ہو گئی ہے، تجھے اپنی آخرت نظر آ رہی ہے، جس سے تو لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، اس سے تو غافل تھا نا جی، تجھے موت یاد نہیں تھی، تجھے قبر یاد نہیں تھی، تجھے آخرت یاد نہیں تھی، تو دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو مشغول کیے ہوئے تھا، صبح و شام، دن رات تجھے دنیا کی فکر تھی، موت سے تو غافل تھا۔ اب آج وہ موت کی بے ہوشی آئی ہے، تیری دنیاوی آنکھیں بند ہوئی ہیں اور برزخی آنکھیں کھلی ہیں تیری، تو دیکھ اب ذرا اگلا منظر تو دیکھ۔ تو بھائیو، رمضان کا اتنی تیزی سے آنا اور چلا جانا، اللہ اکبر، اس میں بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ یہ زندگی عارضی، یہ دنیا عارضی ہے، اس کے دھوکے میں نہ آئے۔ فَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، یہ کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی تھی کہ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی، وقت اور زیادہ سمٹتا چلا جائے گا، ایک سال ایک مہینے کے برابر لگے گا، ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر لگے گا، ایک ہفتہ ایک دن کے برابر لگے گا، اور ایک دن ایک گھنٹے کے برابر لگے گا، اور ایک گھنٹہ ایسے ہوگا جیسے آگ کی چنگاری اڑی اور فوراً بجھ گئی۔ یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ تو اگر ہم نے اپنے اس وقت کو صحیح مصرف میں استعمال نہ کیا، صحیح منزل کا تعین نہ کیا، جو کہ اللہ کی جنت ہے، جس کی وراثت کا اللہ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، اور غفلت میں اپنی آنکھیں بند کیے رکھی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے بند کیے رکھیں، دین اسلام سے بند کیے رکھیں، اپنے ارد گرد موتیں ہوتے دیکھیں لیکن توجہ نہ کی، قبریں سامنے آئیں، دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، پیاروں کو جاتے دیکھا، بھئی میں تو ٹھیک ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں، پھر بیماریاں بھی آئیں، پھر بھی انسان نہیں میں ٹھیک ہو جاؤں گا، فلاں مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر سے میں نے چیک اپ کروا لیا ہے، میرا علاج چل رہا ہے، مجھے کچھ نہیں ہوگا، یہ طفل تسلیاں دیتے دیتے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، وہ وقت آ گیا، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، کہ پنڈلی سے پنڈلی ملنے لگی۔ انسان کی روح جو ہے وہ پاؤں کے راستے سے اوپر کو آتی ہے اور پھر منہ کے راستے سے نکلتی ہے، اور جب روح نکلتی ہے تو پھر آنکھیں کیوں کھلی رہ جاتی ہیں؟ ایک صحابی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، تو آپ کے جاتے ہی ان کی روح پرواز ہوئی، ان کی روح نکلی تو ان کی آنکھیں کھلی رہ گئیں، تو آپ نے آنکھیں بند کی اور آنکھیں بند کرتے کرتے یہ بات ارشاد فرمائی
کہ جب روح انسان کے جسم سے نکلتی ہے اور منہ کے راستے سے خارج ہوتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں کہ کدھر گئی، اور پھر چونکہ روح ہوتی نہیں ہے اس لیے وہ آنکھیں دوبارہ بند نہیں ہوتی، کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ یہ پنڈلی سے پنڈلی ملنے کا عمل شروع ہو گیا۔ الی ربک یومئذ المساق، اب تیرے رب کی طرف واپسی کا سفر آ گیا ہے۔ اور کھڑے ہوتے ہیں، بندے کو بھی یقین آ جاتا ہے کہ بھائی بس اب ٹائم پورا ہو گیا، اور ارد گرد جو کھڑے ہوتے ہیں نا جی، ان کو بھی اللہ کہہ رہے ہیں فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین۔ سورہ واقعہ کی آیت ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے اوپر کسی کا اختیار نہیں چلتا، تم محکوم نہیں ہو، تو ذرا یہ روح تو واپس لا کے دکھاؤ نا، مہنگے سے مہنگے علاج کروا لو، دنیا کے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کو جمع کر لو، اچھی سے اچھی دوائیاں دے لو، ذرا اس کو واپس تو لے کے آؤ۔ سب بے بس ہو جاتے ہیں، سب بے اختیار ہو جاتے ہیں۔ تو بھائیو دنیا کی یہی حقیقت ہے۔ تو رمضان اگر ہمیں یہ بات سمجھا دے نا، یہ سبق پڑھا دے اور یہ سبق ہمیں سمجھ میں آ جائے تو یقیناً یہ بڑا نفع بخش سبق ہے کہ جس طرح رمضان آیا اور تیزی سے گزر گیا، اسی طرح یہ دنیا بھی ایسے ہی تیزی سے گزر جائے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے میں سفر کر رہا ہوں اور سفر کرتے کرتے کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر میں آرام کرنے کے لیے رکا، بس میرا وہ تھوڑا سا آرام یہ دنیا ہے، بس میرا وہ تھوڑا سا درخت کے نیچے سایہ لینے کے لیے رکنا، یہ اتنی سی دنیا ہے۔ اور اس دنیا کے لیے میں اپنے اللہ کو بھول جاؤں، اللہ کے احکامات کو فراش پوش کر دوں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس نے تجھے اس دھوکے میں ڈال دیا؟ نکل اس دھوکے سے، حقیقت کو دیکھ، آج دنیا میں اپنی آنکھیں کھول لے، آج اپنی آنکھیں کھول لے، تاکہ کل جب تو اس حقیقت کا سامنا کرے اور جب موت کے فرشتے تیری روح نکالنے کے لیے آئیں تو پھر وہ اللہ کی جنتوں میں سے خوشبوؤں سے لبریز کفن لے کے آئیں اور تجھے خوشخبریاں دیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کو اپنا رب مان لیتے ہیں اور پھر اس پہ استقامت دکھاتے ہیں، تو جب ان کا آخری وقت آتا ہے اللہ کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں اور کیا بشارتیں سناتے ہیں؟ ڈرنا نہیں بھائی، دنیا میں تم نے اللہ سے جو خوف کیا اب نہیں ڈرنا، غم نہیں کرنا، وَأَبْشِرُوا، اب تو تمہارے لیے بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں۔ کس چیز کی بشارتیں؟ بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اب تو تم ان جنتوں کے مہمان بننے والے ہو جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو پھر مومن خوشی خوشی اپنی روح وہ فرشتے کے حوالے کر، اس لیے تو مومن کی روح کے بارے میں آتا ہے نا، بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے، جیسے مشک میں سے پانی کا ایک قطرہ نکلتا ہے، کیونکہ وہ مومن اپنی روح فرشتے کے حوالے، جب اسے جنت کی بشارتیں ملتی ہیں اور جنت کی خوشبوؤں سے لبریز کفن فرشتے لے کے آتے ہیں اور اسے خوشخبریاں مل رہی ہوتی ہیں، کہتا ہے لے چلو مجھے، وہ تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن کون تیار ہوتا ہے؟ جو تیار ہوتا ہے، دنیا میں اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے، وہی اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہوتا ہے، اسی کو بشارتیں ملتی ہیں۔ اور جس نے زندگی غفلت میں گزار دی، وطن بھائیو، رمضان کے جاتے جاتے دوسرا بڑا اہم کام جو ہم نے کرنا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور روزوں کے مسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ شکر کس بات کا کرنا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں یہ رمضان لے کے آیا اور ہمیں توفیق عطا فرمائی اللہ نے کہ ہم نے اس رمضان میں روزے رکھے یا دیگر جو عبادات تھی، فرائض تھے، نوافل تھے، سنتیں تھیں، جو کچھ بھی تھا، دیکھی کہ جتنے بھی ہم نے کام کیے یہ اللہ کی توفیق سے کیے۔ اللہ چاہتا
تو ہمیں توفیق. بہت سے ایسے لوگ ہیں آپ کو ملیں گے، اب بھی اس وقت بھی ملیں گے بازاروں میں گلیوں میں گھومتے ہوئے، جنہیں یہ توفیق نہیں کہ آج جمعہ اور رمضان کا آخری جمعہ ہے، آج روزہ ہے ہم روزہ رکھ لیں، آج جمعہ ہے ہم جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں پہنچ جائیں. رمضان کی آخری گھڑیاں گزر رہی ہیں، نہ جانے اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں. آج آخری دن اپنے رب کو منا لیں. یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے محترم بھائیو. اللہ کی توفیق کے بغیر انسان کے لیے کوئی بھی نیکی کرنا ممکن نہیں ہوتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. سننے میں تو ایک عام سا ذکر ہے نا، لیکن اگر اس کا معنی اور مفہوم دیکھیں نا، لا حول، اے اللہ میرے اندر گناہ سے بچنے کی کوئی ہمت نہیں ہے، ولا قوت، اللہ میرے اندر نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے، الا باللہ، اگر تیری توفیق شامل حال ہے نہ میں تیری مدد کے بغیر گناہوں سے بچ سکتا ہوں، اور نہ میں تیری توفیق کے بغیر نیکیاں کرنے کی طاقت. اللہ کے نبی نے عرش کے خزانوں میں، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ کہا ہے، الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے. یا عبداللہ ابن قیس، ابو موسیٰ اشعری کا اصل نام عبداللہ بن قیس ہے. اے عبداللہ بن قیس، الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، کیا میں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں تجھے؟ بتائیے اللہ کے رسول، کیوں نہیں؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنا بڑا جنت کا خزانہ ہے. اگر اس کو یقین کے ساتھ، اس کو سمجھ کر بندہ اپنی زبان سے ادا کرے، یہ جنت کا بہت بڑا خزانہ ہے، اور انسان کی بہت سی پریشانیوں، دکھوں اور تکلیفوں کا علاج ہے. تو اللہ کا شکر ہمیں اس بات پہ ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کے اس مبارک مہینے میں نیکیاں کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دی. اللہ توفیق نہ دیتا تو ہمارے لیے یہ ممکن نہ تھا. اور تیسری بات محترم بھائیو، ہمیں تھوڑا سا اپنا جائزہ بھی لینا ہے کہ رمضان ہماری زندگی میں کس لیے آیا تھا. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، یہ گناہوں کی بخشش کے لیے روزہ آیا تھا. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، یہ قیام اللیل، یہ تراویح، یہ تہجد، یہ صلاۃ الوتر، یہ ہماری بخشش کا سما بن کے آئے تھے. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، یہ تینوں صحیح بخاری کی حدیثیں ہیں. ایک رمضان کے روزے کے بارے میں، ایک رمضان کے قیام کے بارے میں، اور ایک لیلۃ القدر کے بارے میں، کہ جس نے ان تینوں کاموں کو کر لیا اس کے گزشتہ سارے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے. یہ حدیث رمضان میں بار بار آپ نے سنی. اب جائزہ اس بات کا کہ میں نے کتنا قیام کیا، میں نے روزہ کتنے روزے رکھے، اور روزے کے کتنے تقاضوں کو میں نے پورا کیا، لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے میں نے کیا کچھ کیا، کتنی محنت کی میں نے، کہاں کہاں کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں. رمضان آیا تھا شہر الجود بن کر، سخاوت کا مہینہ بن کر. اجود بالریح المرسلہ، اللہ کے نبی اس مہینے میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کر. میں دیکھوں میں نے کتنی سخاوت کی، میں نے کتنا صدقہ کیا. رمضان آیا تھا صبر کا مہینہ بن کر، شہر الصبر کہا گیا رمضان کو. صوم شہر الصبر وثلاثۃ ایام من کل شہر یذہبن وحر الصدر، یہ صبر والے مہینے کے روزے، رمضان کے روزے، اور باقی جو مہینے سال کے ہیں 11، ان میں سے 3 دنوں کے روزے اگر کوئی بندہ رکھ لے تو یہ دلوں کو صاف کر دیتا ہے. یہ عمل میرا دل کتنا صاف ہوا، میں نے کتنے لوگوں کو معاف کیا، کتنے لوگوں کے لیے جو میں نے دلوں میں کینے رکھے ہوئے تھے، بغض اور حسد رکھے ہوئے تھے، دشمنیاں پالی ہوئی تھیں، وہ کچھ ختم ہوئیں، کم ہوئیں، یا وہ ویسے کی ویسے ہی چل رہی ہیں. یہ جائزہ لینا ہے میں نے اور آپ نے، کیونکہ اللہ کے نبی کی بات سچی ہے کہ اگر روزہ صحیح آداب اور تقاضوں اور سنت کے مطابق رکھا جائے گا تو پھر اس کا یہ نتیجہ سامنے آنا چاہیے. آپ کی بخشش کا سرٹیفکیٹ یہ اللہ رب العالمین کے ہاں ثابت ہونا چاہیے. آپ کی زندگیوں میں تبدیلی، آپ کو اپنی زبان پہ قابو پانا چاہیے. جھوٹ کا آپ کی زندگی سے خاتمہ ہونا چاہیے تھا.
کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ یہ رمضان تو آیا ہی، یہ روزہ تو آیا ہی اس لیے تھا کہ آپ جھوٹ سے نجات پاتے، غیبت سے نجات پاتے، چغلی اور بہتان سے نجات پاتے، لمز اور حمز سے آپ کی جان چھوٹتی، آپ کو اپنے آپ پہ قابو ہوتا، آپ کے اعمال میں اخلاص آتا۔ الصوم لی وانا اجزی بھی، فرمایا روزہ صرف میرے لیے ہے اور بدلہ بھی میں نے دینا ہے۔ یہ سارے رمضان کے سبق تھے۔ آپ کا قرآن سے تعلق جڑتا، شہر القرآن ہے یہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کتنا تعلق آپ نے جوڑا، کتنی تلاوت کی، کتنا قرآن کو سمجھا، کتنا قرآن نے آپ کے دلوں پہ اثر کیا، کتنا قرآن نے آپ کی زندگیوں کو تبدیل کیا۔ شہر الدعا تھا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اس کے اندر دن میں بھی آپ کے لیے قبولیت کی گھڑیاں تھیں، افطار کے وقت بھی قبولیت کی گھڑیاں تھیں، سحر کے وقت بھی قبولیت کی گھڑیاں تھیں۔ رب العالمین آسمان دنیا پہ آ کے سارا سال ہی ندا لگاتے ہیں، لیکن اس میں تو اللہ نے آپ کو جاگنے کی توفیق بھی دے دی۔ مَن يَدْعُونِي فَأَسْتَغْفِرُ لَهُ مَن يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرْ لَهُ مَن يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ۔ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں، مجھ سے بخشش کا سوال کرے میں اسے بخش دوں۔ کتنی دعائیں مانگی آپ نے اللہ سے، کتنی ہی سحریاں اور افطاریاں آپ کی گزر گئیں، کتنے ہی روزے کی حالت کے سارے دن گزر گئے، اور آپ نے کتنی اللہ سے دعائیں مانگی۔ دعائیں مانگی تو کیا مانگی؟ کیا آخرت بھی مانگی؟ کیا جنت کی کامیابی مانگی؟ کیا جہنم سے چھٹکارا مانگا؟ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کیونکہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے، الفوز العظیم، الفوز المبین، الفوز الکبیر۔ قرآن میں اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی، عظیم کامیابی، واضح کامیابی کہا ہے۔ لا یستوی اصحاب الجنہ اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون۔ یہ ایک برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے اور جہنم والے۔ جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ اس کامیابی کے لیے آپ نے کتنی دعائیں مانگی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 بار اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے اور 3 بار جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جنت اور جہنم بھی اللہ کے سامنے سفارش کرتی ہیں، اللہ اس بندے کو جنت میں لے آ۔ اللہ جہنم کہتی ہے اللہ اس بندے کو جہنم سے دور کر دے۔ یہ مانگا ہم نے اللہ سے، اگر تو مانگا تو پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی مانگنے میں تو پھر اللہ سے استغفار کریں۔ بھائیو ایک ہمارے کرنے کا کام یہ بھی ہے، یہ استغفار آخر میں، ایک استغفار تو ہم کرتے رہے نا سارا رمضان ہی، اللہ توفیق دیتا رہا، ایک استغفار عمل کے آخر میں بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ لیتے تھے، نماز کے بعد کے اذکار میں کیا ہے؟ 1 دفعہ اللہ اکبر اور 3 دفعہ استغفر اللہ۔ نماز پڑھ لی ہے، اللہ میں تجھ سے بخشش کا سوال کرتا ہوں، اللہ میں تجھ سے بخشش، یہ نماز تو میں نے پڑھ لی، تیرے لیے پڑھ لی، تیرے سامنے پیش کر دی، کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو کیا کر دینا؟ معاف کر دینا۔ مجلس میں بیٹھے ہوتے، باتیں چل رہی ہوتی، حالانکہ مجلس ایک مجلس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں بھی دین کی باتیں ہوتی، اللہ اور کی باتیں ہوتی، قرآن کی باتیں ہوتی اور سنت کی باتیں ہوتی، استغفار اور دعاؤں کی باتیں ہوتی، لیکن آخر پہ اٹھتے تو پھر کہتے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یعنی نیکی کے عمل کا اختتام بھی کس پر؟ استغفار کے اوپر۔ اور قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان۔ اور اس سورت میں سب سے بڑا اشارہ کیا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس صورت میں اشارہ تھا کہ اے نبی آپ جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے وہ مقصد پورا ہو چکا ہے، اللہ کی مدد بھی آ گئی ہے، فتح مل گئی ہے، لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہونے لگے ہیں، آپ کی بعثت کا مقصد پورا ہو گیا اور آپ کی واپسی کا ٹائم آ چکا ہے۔ یہ اشارہ تھا آپ کی وفات کی طرف۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس سورت کے نازل ہونے کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے میں فرمایا
کہ اللہ ایک بندے کو اختیار دے رہے ہیں کہ وہ دنیا میں مزید رہنا چاہتا ہے، دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے، یا پھر وہ نعمتیں جو اللہ نے آخرت میں اس کے لیے رکھی ہیں ان کا انتخاب کرنا چاہتا ہے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں ان کا انتخاب کر لیا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات سمجھ میں آئی تو مجلس میں بیٹھے ہی زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا بھائی یہ تو سورت فتح کی بشارتیں لے کے آ رہی ہے، اللہ کی مدد کے وعدے پورے ہو رہے ہیں اور تم رو رہے ہو۔ سمجھنے والوں کو بعد میں سمجھ آئی کہ اشارہ کس بات کی طرف تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی طرف تھا۔ اور اسی صورت کے آخر میں کیا کہا گیا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ اب آپ کا کام پورا ہو گیا، اب رب کی پاکی تسبیح بیان کیجئے، اس کی حمد کے ترانے گائیے اور استغفار کیجئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ کی زبان سے ان کلمات کا اکثر جو ہے ورد جاری ہوتا، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ یہ کثرت سے کلمات آپ نے اس صورت کے اترنے کے بعد کہنا شروع۔ سجدوں میں بھی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ سجدے میں بھی آپ نے دعا بنا لی، اپنا لی۔ تو رمضان محترم بھائیو جا رہا ہے، تو آخری عمل ہم یہ بھی کریں کہ اللہ سے کثرت سے استغفار کریں۔ اور آج ویسے ہی جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن میں ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، رمضان کا دن بھی ہے۔ رمضان کے اندر روزے کی حالت میں تو روزے دار کے لیے سارا دن ہی قبولیت کی گھڑی ہے، اور اوپر سے ساتھ جمعہ بھی مل گیا۔ اور جمعہ کے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر سے لے کر مغرب کے درمیان، عصر سے لے کر یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور وہی آپ کے افطار کی گھڑی بھی ہے، اور افطار کا وقت بھی قبولیت کا وقت ہے محترم۔ یہ کتنی قبولیت کے وقت اللہ نے آج آپ کو دے دی۔ تو آج رمضان کے جاتے جاتے مغفرت کی دعا اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے والدین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ضرور کریں۔ رمضان کے آخر میں محترم بھائیوں کرنے کا ایک اور کام کہ ہم رمضان میں جتنی نیکیاں کر پائے، رمضان گزرنے کے بعد ہم ان کی حفاظت کریں، کہیں ہماری یہ نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا، کہیں اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو چرخے پہ اپنا سوت کاٹتی رہی، بناتی رہی، دھاگا تیار کرتی رہی، اور جب کافی سارا سوت جمع ہو گیا، عقل میں فطور آیا، اپنے ہی کاتے ہوئے محنت سے جمع کیے ہوئے سوت کو ریزہ کر دیا، پارا کر دیا۔ رمضان کا مہینہ نیکیاں کرتے رہے، روزے رکھتے رہے، نمازوں کی ادائیگی، نوافل، قیام اللیل، ساری نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصے لیتے رہے، لیکن پھر رمضان چلا گیا، ان نیکیوں کی حفاظت نہ کر پائے۔ جس طرح دنیا کا مال و متاع کماتے ہیں اور پھر اسے محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی بینک میں رکھواتا ہے، کوئی لاک کر لیتا ہے، کوئی گھر کے اندر سیف بناتا ہے، کوئی اور خفیہ جو ہے وہ طریقہ استعمال کرتا ہے، کسی کو میری دولت کا پتہ نہ چلے، تو مومن کی سب سے بڑی دولت اس کے اعمال ہیں۔ اور یہ دولت وہ دولت ہے کہ جب آپ دنیا سے جائیں گے یہ تب بھی آپ کے ساتھ ہوگی، اگر آپ نے سنبھال لی یہ کوئی آپ سے اس وقت چھین نہیں سکے گا۔ ہاں دنیا میں چھیننے کے چانس ہیں، ضائع ہونے کے چانس ہیں، لیکن اگر آپ نے ان کو سنبھال کے رکھ لیا اور زندگی کے آخری لمحات تک آپ کے پاس یہ رہے، پھر کوئی نہیں چھین سکے گا۔ یتبع المیت ثلاثہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 چیزیں میت کے پیچھے جاتی ہیں۔ مالہ، اس کا مال جاتا ہے کیونکہ ابھی تک اسی کے نام ہے، وہ رسا میں تقسیم نہیں ہوا۔ وَأَهْلُهُ، اس کے گھر والے جاتے ہیں تدفین کے لیے۔ وَعَمَلُهُ، اور تیسری چیز کیا جاتی ہے؟ اس کا عمل جاتا ہے۔ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ، 2 چیزیں پلٹ آتی ہیں، گھر والے بھی دفن کر کے آ جاتے ہیں، مال بھی آ کے وہ رسا میں تقسیم ہو جاتا ہے، ان کے نام لگ جاتا ہے، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ تیرا، یہ میرا۔ باقی کیا رہ جاتا ہے؟ وَيَبْقَى عَمَلُ، یہ عمل باقی رہ جاتا ہے۔ تو یہ اعمال آپ کا ساتھ دیں گے، یہ آپ کے ساتھی بنیں گے،
یہ قرآن آپ کا ساتھ بنے گا، یہ روزہ آپ کا ساتھ بنے گا، یہ نماز آپ کا ساتھی بنے گی۔ تو اعمال کو ضائع نہیں کرنا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا إِنَّ لِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً، انسان میں ایک دفعہ تو کسی کام کو کرنے کی چستی پیدا ہوتی ہے، اور پھر چستی کے بعد تھوڑی سستی بھی آتی ہے، لیکن جو بندہ سستی کے اندر بھی سنت پر رہے، شریعت پر رہے، دین پر رہے، فرائض کو نہ چھوڑے، فقد اہتدیٰ، وہ ہدایت یافتہ ہے۔ ومن کانت فترت، جو اتنا سست ہو گیا، جو اتنا غافل ہو گیا کہ رمضان میں تو قیام اللیل اور تراویح نہیں چھوڑتا تھا، رمضان میں تو نوافل کا بھی اہتمام کرتا تھا، لیکن رمضان جاتے ہی فرائض بھی چھوڑ دیے، فقد ہلک، تو یہ کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا، یہ تباہ ہو گیا، یہ برباد ہو گیا۔ تو ایسے مسلمان نہ بنے جو صرف رمضان کے لیے مسلمان بنے تھے، بلکہ ایسے مسلمان بنے کہ رمضان نے آپ کو بدل دیا ہے، یا آپ کی تربیت کر گیا ہے، یا آپ کی کمیاں اور کوتاہیاں دور کر گیا ہے۔ آپ باجماعت نماز کے عادی بن چکے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا چکے ہیں، آپ اپنی زبان پہ قابو پا چکے ہیں، اس کو سب و شتم سے بچا چکے ہیں، اس کو جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچا چکے ہیں، آپ اپنے دل کو کینوں، حسد اور بغضوں سے پاک کر چکے ہیں، آپ ایک اچھے اور مثالی مسلمان بن چکے ہیں۔ ایسی ہی زندگی آپ نے زندگی کے آخری لمحات تک لے کے جانی ہے، یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ اعمال کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ صحابہ کرام کو ایک ڈر اس بات کا بھی ہوتا تھا کہ کہیں ہمارے عمل ضائع نہ ہو جائیں، کہیں شیطان لوٹ نہ لے، کہیں وہ چور چکا ڈاکو انہیں غارت نہ کر دے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اختتام دیکھیں کتنا پیارا اختتام اللہ ہمارا کر رہے، رمضان کا اختتام ہے۔ جیسے ہلال شوال نظر آئے، شوال کا چاند نظر آئے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے شروع کر دینی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی کے ترانے گائیں۔ اور نماز عید کی ادائیگی تک مسلسل یہ تکبیرات کی صدائیں بلند ہونی چاہیے، گھروں میں، مساجد میں، بازاروں میں، چوکوں چوراہوں میں۔ اور پھر صدقۃ الفطر کا ایک بہترین پیکج دے کر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے روزوں کی کمیاں کوتاہیاں ان سے بھی ہمیں نجات دلانے کا ایک منصوبہ دے دیا کہ آپ عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے یہ صدقۃ الفطر ادا کر دیں، یہ طہرۃ للصائم، یہ روزے دار سے جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں یہ وہ پاک ہو جائے گا، مزید پاک ہو جائے گا۔ طعمۃ للمساکین، مساکین کے لیے کھانا بھی ہے، اور روزے داروں کی کمیوں کوتاہیوں کا یہ کفارہ بھی ہے۔ تو اس کو کوشش کریں نماز عید کی ادائیگی سے پہلے اس کو، اگر کسی ساتھی نے ابھی تک ادا نہیں کیا، عید سے پہلے لازماً اسے ایک سا ہر مسلمان پر، مختلف اجناس میں سے صحابہ کرام دیتے تھے، پہلے بھی یہ مسئلہ بیان ہوا، گندم سے دے لیں، جو سے دے لیں، آٹے سے دے لیں، کشمش سے دے لیں، کھجور سے دے لیں، جس سے اللہ آپ کو دینے کی توفیق دے۔ اجناس کا دینا زیادہ افضل ہے، اور سنت بھی یہی ہے۔ ہاں اگر کسی کو دستیاب نہ ہو تو اہل علم نے لکھا ہے کہ متبادل پھر آپ نقد دے سکتے ہیں، لیکن سنت پر رہیں تو زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے۔ اور عید کے لیے عید الفطر، کیا نام ہے اس کا؟ عید الفطر، فطر کا معنی چھوڑنا، کھولنا، افطار کہتے ہیں نا جی، افطاری کرنا، افطر یفطر، چھوڑنا کھولنا۔ اس عید کو عید الفطر اس لیے کہتے ہیں کہ ہم روزے ختم کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ وہ اس مناسبت سے ہے، اضحیٰ کی جمع اضحیٰ، قربانی، وہ قربانی والی عید۔ یہ 2 دن عید کے اللہ نے ہمیں خوشی کے لیے دیے۔ مدینہ میں آئے تو دیکھا کہ انصار 2 دن کھیل کود کے لیے استعمال کرتے ہیں، خوشی منانے کے لیے۔ فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما، اللہ نے ان کے بدلے میں تمہیں 2 دن عطا فرمائے جو ان سے بہترین ہے۔ اکل مشربن، یہ کھانے پینے کے، اللہ کا ذکر کرنے کے، یہ خوشی منانے کے دن ہیں، یہ لعب کے، بچوں کے کھیل کے دن ہیں۔ ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ مسنون طریقے کے مطابق نماز عید کی ادائیگی کے لیے فجر کی نماز باجماعت ادا کریں، اور پھر ہو سکے تو غسل کریں،
مسواک کریں، خوشبو لگائیں، صاف ستھرا اجلا، نیا پہننا چاہتے ہیں نیا پہن لیں، دھلا ہوا صاف لباس پہنیں، عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے تکبیرات کی صدائیں بلند کرتے ہوئے آئیں۔ راستہ بدلنا، ایک راستے سے آنا دوسرے راستے سے جانا، یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ نماز عید کی ادائیگی سے پہلے کوئی نہ فرض نہ نفل کوئی اور نماز نہیں ہوتی۔ عیدگاہ کھلے میدان میں اگر عید ادا کی جائے تو پھر ضرورت نہیں، لیکن اگر مسجد میں عید کی نماز پڑھی جائے تو پھر تحیۃ المسجد پڑھنا ہوگی۔ اگر مسجد میں عید کی نماز کا اہتمام ہو تو پھر مسجد کا حق ہوتا ہے 2 رکعت نماز، وہ آپ پڑھ کے پھر نماز عید کے لیے بیٹھیں، اس کے بعد کوئی اور سنتے نہیں ہیں۔ نماز عید کے بعد مختصر خطبہ اور جامع سی دعا ہو، اور پھر آپ گھروں کو جائیں اور اپنی خوشیوں کے اندر دوسروں کو بھی شریک کریں۔ اور مومن کی خوشی بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا دلچسپ ہے، ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کے لیے ہر حال میں ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے۔ ان اصابتہ سراء فشکر فکان خیر اللہ، اگر اس پر کوئی خوشی آتی ہے وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ، اگر کوئی تنگی تکلیف مصیبت آتی ہے فَصَبَرَ، اس پر وہ صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ، یہ بھی اس کے لیے، تو اپنی خوشیوں کو بھی اپنے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنا۔ اللہ نے مومن کی خوشیوں میں بھی خیر رکھ دی ہے، لیکن اگر وہ سنت کے مطابق، اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق منائی جائیں، شرعی آداب اور تقاضوں کے مطابق۔ خواتین بھی آئیں عیدگاہ میں لیکن تیز خوشبو لگا کر باہر نہ نکلیں، زیب و زینت کر کے باہر، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، وہ والا زیب و زینت کا اظہار جو زمانہ جاہلیت میں خواتین کیا کرتی تھی، اس کیفیت میں اللہ کے گھر میں آنا خواتین کے لیے بھی جائز نہیں۔ سادگی سے آئیں، صاف ستھرا اجلا لباس پہن کر عید کی نماز میں شریک ہوں، مرد بھی آئیں، خواتین بھی آئیں، بچے بھی آئیں، تکبیرات کہتے ہوئے آئیں، اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہو، اور اپنے دلوں کو صاف کریں اور اس بات کا عہد کریں، عزم کریں کہ اللہ اگر ہماری زندگیوں میں اور رمضان لے کے آیا، اللہ نے اگر ہمیں اگلے رمضان تک کا موقع دیا تو ہم اس سے بھی زیادہ محنتیں کریں گے انشاءاللہ۔ سنن ترمذی میں حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انما الدنیا لاربعۃ نفر، عبد رزقہ اللہ مالا وعلما، ایک وہ بندہ جسے اللہ نے مال بھی دیا، دین کی سمجھ اور علم بھی دیا، وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں بھی خرچ کر رہا ہے، اللہ کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے، بندوں کے حقوق بھی، فہذا بافضل المنازل، یہ منزل اور مرتبے کے اعتبار سے سب سے افضل ہے۔ اور دوسرا بندہ وہ عبد رزقہ اللہ علما ولم یرزقہ مالا، جسے اللہ نے علم یعنی دین کی سمجھ تو دی ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، وہ کیا کہتا ہے، اللہ اگر میرے پاس ہوتا تو میں بھی خرچ کرتا، میں بھی تیری راہ میں دیتا، میں بھی فلاں بھائی کو دیتا، فلاں بہن کو دیتا، میں بھی ان کے کام آتا۔ فرمایا فہو بنیتہ فاجرہما سواء، اللہ ان دونوں کو نیتوں کا برابر اجر دے رہے ہیں، اس کو دینے کا، اس کو نیت کرنے کا۔ اس لیے میں نے کہا نا عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، اگر اللہ ہماری زندگیوں میں اگلا رمضان لے کے آیا تو انشاءاللہ اگلا رمضان بھی ہم ایسے ہی اللہ کی عبادت میں، اطاعت میں، نیکی اور تقوی کے کاموں میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری کمیوں کوتاہیاں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔